بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں احتشام الحق آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے، اور جو مجھے سوالات ملے ہیں اس میں پہلا جو سوال یہ ہے آج کا کہ کیا نشے کا مریض علاج کے لیے راضی ہوتا ہے؟ تو جی نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ نشے کا مریض علاج کے لیے خود سے راضی ہو جائے۔ یہ بہت کم پرسنٹیج ہے، یہ بہت کم چانس ہے کہ کوئی مریض نشے کے لیے کے علاج کے لیے وہ خود سے مان لے۔ اس کی اگر میں آپ کو سادی سی ایگزامپل میں یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں، ہماری باڈی کا کوئی بھی پارٹ جب خراب ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں دل میں درد ہے، ہمارے جگر میں درد ہے، یا ہمارے گھٹنے میں درد ہے، یا ہمارے باڈی کے کسی بھی پارٹ میں درد ہے، تو وہ درد ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ اس تکلیف کی شدت کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ جب ہمیں اس تکلیف کا اندازہ بھی ہمیں ہے، تو پھر ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو ہمیں اپنی سمٹمز سے آگاہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، یا میرے سر میں درد ہے، یا میرے دل میں درد ہے، تو میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر اس کے مطابق پرسکرپشن لکھے گا، میڈیسن دے گا، دوائی ملے گی، اور وہ ہم دوائی کھائیں گے تو ہم بہتر ہو جائیں گے۔ یہ ہے جنرل جو ہماری بیماریاں ہیں اس بیماری کے لیے۔ لیکن جو نشے کی بیماری ہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو نشہ کرنے والا شخص ہے، یا جو فرد ہے، یا جو وہ وکٹم ہے جو نشہ کر رہا ہے، اسے اپنی بیماری کی شدت کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کس تکلیف کی جانب بڑھ رہا ہے، کس مسئلے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ جو نشے کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو مسائل آ رہے ہوتے ہیں، ان کا خاتمہ بھی وہ نشے سے ہی کرتا ہے۔ وہ اپنے موڈ کو بہتر کرنے کے لیے نشہ کر لے گا، وہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے نشہ کرے گا، وہ اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے نشہ کرے گا، حالانکہ یہ تینوں چیزیں نشے کی وجہ سے خراب ہو رہی ہوتی ہیں۔ نشہ کرنے سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس کا فوکس سب سے زیادہ اس چیز پہ ہے کہ میں نشہ کروں گا تو میرے معاملات زندگی بہتر ہو جائیں گے، میری پرفارمنس بہتر ہو جائے گی، میرا موڈ مزاج بہتر ہو جائیں گے، میرے ریلیشن شپ امپروو کریں گے۔ تو وہ اس جانب بڑھ رہا ہوتا ہے کہ میں نشے سے اپنی زندگی کے اندر بہتری لا رہا ہوں، حالانکہ نشے کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر خرابی ہے۔ لیکن نشے کی وجہ سے جو اس کی تباہی آ رہی ہے اس کی زندگی میں، جو بیماری کے اندر وہ جا رہا ہے، مبتلا ہو رہا ہے، اس کے فیملی ممبرز بآسانی اور باغور جب اس کو دیکھتے ہیں تو ان کو بات بہت ہی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا بھائی یا ہمارا جو لو ون ہے یہ کس جانب بڑھ رہا ہے، کون سی بیماری کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو نشے کی بیماری کی خاصیت ہی یہی ہے کہ جو نشہ کرنے والا شخص ہے، یا نشہ کرنے والا جو فرد ہے، وہ اپنی بیماری کو محسوس نہیں کرتا، وہ اپنی بیماری کو اپنے آپ کو قائل نہیں کر پاتا۔ اسی وجہ سے وہ بہت دیر تک ڈینائل میں رہتا ہے، ڈیفنس میکانزم یوز کرتا ہے، اس ڈینائل کی فیز سے گزرتا رہتا ہے، اس کو قائل کرنا مشکل ہے۔ ایون کہ جب وہ علاج میں آتا ہے تو علاج کے دوران تھراپسٹ کی اس خاصیت یہی ہے کہ علاج کے جو ابتدائی دن ہیں، ابتدائی دنوں میں انٹرونشن ڈیٹا کے تھرو، فیملی ہسٹری کے تھرو، پیشنٹ کی اپنی کرنٹ فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے، اس کی سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کرتے ہوئے اس چیز کو باور کروائے، اس کے ڈینائل کو بریک کرنے کی کوشش کرے، اس کے جو ڈیفنس میکانزم وہ یوز کر رہے ہیں، ڈیفنس میکانزم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈیزیز کانسیپٹ کلیئر کرے، کہ اس کو بتائے کہ یہ نشے کی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے آپ کی لائف میں یہ پرابلمس آ رہی ہیں، یہ جو مسائل ہیں، یہ مسائل اس نشے کی بیماری کی وجہ سے آتے ہیں۔ یہ نشے کے مریضوں کی بڑی ایک خاصیت ہے کہ وہ اس چیز کے ساتھ بات چیت کریں تو بآسانی وہ ڈیفنس میکانزم یوز کرتے ہیں، اور ڈینائل میں رہنا پسند کرتے ہیں، خود فریمی میں رہتے ہیں۔ وہ بآسانی کہہ سکتے ہیں میں تو نشہ چھوڑ سکتا ہوں، حالانکہ وہ نشہ نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے تو ایک ہفتے سے نشہ چھوڑا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی ان کو دوبارہ موقع ملتا ہے تو دوبارہ سے وہ نشہ کر لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تعداد ہے، ایک بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو نشے کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتی، حالانکہ وہ اس کو ایک عادت کے طور پہ لیتے ہیں، حالانکہ نشے کی بیماری کوئی عادت نہیں ہے۔ عادت اس چیز کو کہتے ہیں جس کا پازیٹیو آؤٹ کم نکلے۔ نشہ ایک علت ہے، علت سے ہماری زندگی میں نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، ایون کہ ہم جو بھی کام کاج کریں اس سے اگر ہماری زندگی میں منفی اثر آ رہا ہے تو وہ ہماری علت ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا ایک علت ہے، جیسے دانت برش نہ کرنا ایک علت ہے، جیسے بہت زیادہ آن لائن گیمز میں انوالو رہنا ایک علت ہے، ایک ایڈکشن ہے، اور نشہ بھی ایک ایڈکشن ہی ہے۔
تو نشے کا مریض خود سے کبھی علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا، اس کے جو گھر کے افراد ہیں، جو اس کے قریب کے لوگ ہیں، جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے پیرنٹس ہیں، وہی علاج کے لیے اس کو راضی کرتے ہیں، رضامند کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ طریقے ہیں اس کو راضی کرنے کے، جیسے کہ کرائسس انٹرونشن کے تھرو پیشنٹ علاج میں آتے ہیں، جیسے فیملی انٹرونشن کے تھرو لوگ آتے ہیں، جیسے کہ پیشنٹ کی پہلے تھیراپی میں لایا جائے، اس کو بریفنگ دی جائے، اس کی فیملی کو بریف کیا جائے، اس کو لٹریچر بہت زیادہ دیا جائے، اس کو پڑھائی کے لیے مواد دیا جائے تاکہ وہ پڑھے اور اس کے کانسیپٹ کلیئر ہوں، اور اس کو پتہ چلے کہ میں کس طریقے سے نشے کی بیماری میں بڑھ رہا ہوں۔ تو نشے کی یہ ہم اس چیز کے اوپر ہم فل سٹاپ لگائیں گے کہ نشے کا مریض خود سے بہت کم چانس ہے کہ وہ علاج کے لیے خود سے راضی ہو۔ یہ سٹیپ علاج کا اس کے فیملی ممبرز نے ہی اٹھانا ہے، اور فیملی ہی علاج کے لیے رضامند کر کے اس کو علاج کے لیے لے کر آئے گی۔ تھینک یو۔